آپ کیا سیکھیں گے؟ سول کیس یعنی دیوانی مقدمہ کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی ہم پر سول کیس کر دے تو اس سے کیسے نپٹا جائے؟ سول کیسز کیوں لمبے عرصے تک چلتے ہیں؟ کیس کو جلد نمٹانے کے لیے مدعی یا مدعا علیہ کو کون سی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ جب لوگوں اور اداروں، کمپنیوں کے درمیان بزنس، پیسے یا زمین کے اوپر جھگڑا ہوتا ہے تو دیوانی مقدمہ معرض وجود میں آتا ہے۔ ایک دیوانی مقدمہ اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب کوئی شخص کمپنی عدالت کے اندر شکایت کرتے ہوئے یہ کلیم کرتی ہے کہ فریق شخص کمپنی مدعی کی جانب سے اس کو نقصان پہنچایا گیا ہے اور عدالت سے اس نقصان کا ازالہ کروانے کا کہا جاتا ہے۔ دیوانی مقدمہ کے اندر مدعی عدالت سے یہ کلیم کر سکتا ہے کہ مدعی کی طرف سے جو اسے نقصان پہنچایا گیا ہے اس کا مالی ازالہ کیا جائے۔ عدالت حکم جاری کرے کہ جس کام کی وجہ سے مدعی کو تکلیف اور نقصان ہو رہا ہے مدعا علیہ اس سے باز رہے۔ ان مقدمات کے اندر عدالت اگر کسی کام کے کرنے نہ کرنے کا حکم جاری کرے تو اس کو عدالتی زبان میں حکم امتناعی کہا جاتا ہے۔ حکم امتناعی عارضی اور حکم امتناعی دوامی عمومی طور پر اس کی اقسام ہیں۔ ایسا حکم جو کیس کے دوران عارضی طور پر جاری کیا گیا ہے تاکہ مقدمہ کے اندر انصاف کی راہ میں مزید رکاوٹ کو زائل کیا جا سکے، حکم امتناعی عارضی کہلاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ کہ عدالت سے اس بات کا بھی کلیم کیا جا سکتا ہے کہ عدالت ایک جامع فیصلہ جاری کرتے ہوئے فریقین کے درمیان جنم لینے والے جھگڑے کو مروجہ قوانین کے تحت ہمیشہ کے لیے نپٹا دے، جسے عدالتی زبان میں ڈکلیریٹری ججمنٹ کہا جاتا ہے۔ اس طرح کی ججمنٹ میں فریقین کے حقوق کا قانون کے مطابق تعین کیا جاتا ہے۔ معاملے کو حل کرنے کے لیے عدالت حالات اور واقعات کا جائزہ لیتی ہے اور اس کے اوپر مناسب قانون اپلائی کرتی ہے، جس کی بنیاد پر عدالت اپنا جامع فیصلہ جاری کرتی ہے۔ ایک مقدمہ کو فریقین آپس میں مل بیٹھ کر بھی حل کر سکتے ہیں۔ اگر عدالت کے اندر دیوانی مقدمہ چل رہا ہے تو تب بھی پارٹیاں عدالت کے خرچ سے بچنے کے لیے یا مقدمے کے ہارنے کے ڈر کو ختم کرنے کے لیے کسی سٹیج پر بھی معاملہ عدالت کے باہر حل کر سکتی ہیں۔ عدالت کے باہر عمومی طور پر فریقین مقدمہ ایک خاص رقم ادا کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں اور مدعی اپنے کیس سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ سیکشن 9 سول پروسیجر کوڈ کے تحت قائم کردہ عدالت کو دیوانی عدالت کہا جاتا ہے۔ ایک دیوانی کیس کے چلنے کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ ایک، سب سے پہلے عدالت میں تحریری طور پر دعویٰ دائر کیا جاتا ہے۔ دو، عدالت کی طرف سے مدعا علیہ کو نوٹس جاری کیا جاتا ہے۔ تین، اگر مدعا علیہ حاضر ہو جائے تو اپنا جواب دعویٰ داخل کرواتا ہے۔ مدعا علیہ کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ وہ اپنا جواب داخل نہ کروائے۔ چار، جواب دعویٰ آنے کی صورت میں عدالت ایشو فریم کرتی ہے، یعنی عدالت اس بات کا تعین کرتی ہے کہ وہ کون سے سوالات ہیں جن کا جواب نکالنا مقدمے کے فیصلے کے لیے ضروری ہے۔ پانچ، اس کے بعد عدالت مدعی کی شہادت ریکارڈ کرتی ہے۔ جن کیسز میں مدعا علیہ اپنا جواب دعویٰ جمع نہیں کرواتا ان میں ڈائریکٹلی مدعی کی شہادت ریکارڈ کی جاتی ہے۔ 6، اس کے بعد مدعا علیہ کی شہادت ریکارڈ کی جاتی ہے۔ 7، دونوں پارٹیوں کے دلائل سنے جاتے ہیں۔ 8، عدالت اپنا تحریری فیصلہ جاری کرتی ہے۔ 9، جن کیس زمیں مدعا علیہ حاضر نہیں ہوتا ان میں مدعا علیہ کو ایکس پارٹی رکھا جاتا ہے اور ڈائریکٹلی مدعی کی شہادت کے بعد مدعی کے دلائل سنے جاتے ہیں اور فیصلہ جاری کر دیا جاتا ہے۔